بھائی انمیوٹ کریں. السلام علیکم انجینئر صاحب. جی وعلیکم السلام. عابد بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ جی میں حیدرآباد سے ہوں. آپ کا وقت ضائع نہیں حیدرآباد. کروں گا. جی حیدرآباد انڈیا. جی انڈیا. جی 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 بتائیے. جی پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اللہ ہمارے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا، اور ان پر نہ چلا جن پر تو نے عذاب. تو یہ آیت جو ہے مطلب یہ ایک دعا ہے. تو میرے حساب سے یہ جو دعا ہے دن میں جو ہے آدمی 5 وقت تو کمپلسری پڑھ رہا تو زیادہ مانگے جانے والی دعا ہے. تو پھر بھی امت جو ہے سیدھے راستے پہ نہیں چل سک رہی، اور دعا کے تحت مطلب یہ دعا میرے حساب سے مکمل کیوں نہیں ہو سک رہی، قبول کیوں نہیں ہو سک رہی، بلکہ ڈاؤٹ آتا میرے جی کو. جی جی نہیں، دعا بالکل قبول ہو رہی ہے. امت کی اپنی نیت درست نہیں ہے نا. امت جب تک جی درست راستے پہ ہوگی، جب امت اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ چینج لے کے آئے اپنے اندر، تو کہاں سے جی کوئی ترقی آنی ہے میرے بھائی. تو امت جو ہے نا وہ نیت نہیں کرتی نا. وہ صراط الذین جی انعمت علیہم پڑھتی ہے، لیکن جب اسے جی کبھی زندگی میں پتا چلتا ہے نا کہ میں نے قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے، تو وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. خالی دعا مانگنے سے تو کچھ بھی نہیں ہونا میرے بھائی. دعا مانگنے سے نہ آپ کی بھوک ختم ہونی ہے، دعا مانگنے سے نہ آپ کی پیاس ختم ہونی ہے. جب تک کہ آپ لقمہ منہ تک لے کے نہیں جائیں گے، پانی آپ نہیں پیئیں گے، تو خالی دعا مانگنے سے تو نہیں پیاس ختم ہو جائے گی. اس طرح ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. تو وہ صراط الذین انعمت علیہم، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلور کیا ہے سورہ النساء کے اندر، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یعنی وہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا. اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ وہی ہے جو نبی علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا ہے، کیونکہ راستوں پہ چلا نہیں ہے، راستے پر چلا. تو جب تک امت کوشش نہیں کرے گی، دعاؤں سے تو کچھ نہیں ہونا. یہ تو اپروچ ہی غلط ہے. کیا دنیا میں باقی کام دعاؤں سے ہو رہے ہیں؟ دعا ایک ذریعہ ہے کہ میں کوشش کروں گا اے اللہ حالات میرے لیے فیوریبل کرنا. لیکن اگر آپ کوشش نہیں کریں گے نا، تو آپ چاہے نبی کا زمانہ بھی پائیں تو ابو جال کی طرح گمراہی مر جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہو گیا؟ دعا تو ابو جال کی قرآن میں آئی ہے سورۃ الانفال میں کہ اے اللہ اگر یہ نبی سچا ہے اور ہم اس کا انکار کر رہے ہیں تو ہم پہ آسمان سے پتھر نازل فرما. اور پتھر نازل نہیں ہوتے تھے، اور کہتے تھے دیکھو اگر نبی سچا ہوتا تو ابھی ہم پہ پتھر گرتے. تو دعائیں تو ابو جال بھی مانگتا تھا، لیکن بدنیتی اور حق قبول نہ کرنا اور ضد کے اوپر اڑا رہنا. تو دنیا کے آپ کے لیے پیغمبر بھی دعا کر دے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ خود نہیں تلے ہوئے حق حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ. جی نیکسٹ سوال یہ ہے علی بھائی کہ آپ جیسا کہ بولے آپ کے تھوڑے دن پہلے کے اسٹیٹمنٹ میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتے تو ان پہ تلوار چلاتے، اور مولا علی سے مطلب مولا علی کی پارٹی سے قتال کرتے ان کے مطلب لیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ بولے کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو صحابی ہوتے، لیکن جیسا کہ آپ بولتے کہ بریلویوں میں تھوڑے لوگ ہیں جو نعت خانہ ہیں، تیرے زمانے میں ہوتا تو تیرے ہوتے جنم لیا. تو معافی چاہتا ہوں اگر علی الحسن نقوی صاحب کی اگر آپ کو شباہت دکھ رہی سوال میں. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر دوسرے کے لیے اگر ایسا بول رہے ہیں کہ انہیں اگر ہوتا تو عین ممکن ابو جہل ہوتا، اور آپ اپنے آپ کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ اگر ہم ہوتے تو اس وقت ضرور صحابی ہوتے اور مولا علی کی طرف سے قتال کرتے. تو ہاں یہ جی، اس ڈاؤٹ کو آیا میرے کو. ہاں جی جی ہاں جی، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. اس کا جواب یہ کہ میری زندگی خود نمونہ ہے اس چیز کی نا. میں نے فرقوں کو چھوڑا کس وجہ سے کہ نبی الاسلام کی جب مبارک دعوت میرے تک پہنچی، مجھے پتا چلا قرآن میں یہ لکھا ہے، سنت میں یہ لکھا ہے، میں نے اپنا وہ فرقہ جس میں میرے آباء و اجداد تھے، میں نے وہ فرقہ چھوڑا. اتنے لوگوں کی دشمنی مول لی صرف اس وجہ سے. حالانکہ وہاں پہ عزت بھی زیادہ تھی، لائف کی سیکورٹی بھی تھی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں اکثریت ہے بریلویوں کی، بریلویوں سے ٹکر لینا تو سیدھا جو ہے موت کے منہ جانے کے مترادف ہے. تو میں نے پریکٹیکلی قرآن و سنت کے مقابلے پر اپنی 31 سالہ زندگی کو قربان کر دیا اور اپنے آباء و اجداد کے مسلک کو چھوڑ دیا. تو یقیناً یہ میں نے پریکٹیکلی ثبوت دیا ہے. یہ صرف میرا اپنے لیے دعویٰ نہیں ہے، میں اپنے ہر اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ دعویٰ رکھتا ہوں کہ وہ نبی الاسلام کے زمانے میں ہوتا تو جس طرح آج رسول اللہ کو دیکھے بغیر اس نے سارے بزرگ بابے چھوڑ کے نبی کو مان لیا، تو نبی کو دیکھ کے تو اس نے سب سے پہلے ماننا تھا.
ہم نے تو پریکٹیکلی ثبوت دیا ہے کہ بغیر دیکھے مانا ہے. صرف حضور کی بات ہمیں پہنچی ہے, قرآن پہنچا ہے, ہم نے کوئی بابا نہیں دیکھا, ہم نے بغیر دیکھے مان لیا ہے. تو اس زمانے میں ہوتے تو دیکھ کر کیوں نہ مانتے, ہماری زندگی اس چیز کا ثبوت ہے. اور جن کو ہم ٹانٹ کروا رہے ہوتے ہیں نا, ان کو اس لیے کروا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پریکٹیکل لائف نہ قرآن کے مطابق ہے, نہ سنت کے مطابق ہے, نہ انہیں قرآن و سنت بتایا جائے تو ان پہ کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا ڈھیٹ بنا ہے نا, اس زمانے میں بھی ہوتے تو آپ شاید اسی طرح کے ڈھیٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ابھی آپ کے سامنے جب قرآن آ گیا تو گویا آپ سمجھ لیں اللہ آپ کے سامنے ہے, اللہ تعالیٰ سامنے آپ کو وہ غیب کے پردے میں ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تعلیمات کی شکل میں تو قرآن ہے. میں نماز میں پڑھوں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور نکل کے قبر والوں سے بھی مانگوں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا کوئی لحاظ نہیں کیا. تو اس زمانے میں بھی ہوتا تو یہی کچھ ہی کرتا. یہ ہے بات کہنے کی. ٹھیک ہو گیا جی, فی مان اللہ جی ٹھیک ہو گیا. عابد علی بھائی آپ کے 2 سوال ہو گئے ہیں, جزاک اللہ.